السلام علیکم، میں قاضی وجاہت، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ اس وقت اقوام متحدہ میں عمران خان نے جو ایک تاریخی تقریر کی جس کی وجہ سے وہ امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، وہ آپ کے پیش خدمت ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ اس وقت میں ایک اہم نکتے اسلاموفوبیا پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 1 ارب 30 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ مسلمان دیگر ممالک مثلاً یورپی یونین اور دوسرے ممالک میں بطور اقلیت آباد ہیں۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں خطرناک تیز رفتاری سے اضافہ ہوا۔ انسانی برادریاں ایک ساتھ رہا کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، لیکن اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان خواتین حجاب پہنتی ہیں تو کچھ ممالک میں اس کو بھی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ حجاب کی حیثیت کیا ایک ہتھیار کی سی ہے؟ کچھ ممالک میں خواتین اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں مگر وہ کپڑے پہن نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس کا آغاز اس لیے ہوا کہ کچھ مغربی لیڈروں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا اور اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں استعمال کی۔ انتہا پسند اسلام کیا ہے؟ اسلام تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں۔ آپ انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحوں کا استعمال کر کے مغربی ممالک کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو نیو یارک میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ انتہا پسند اسلام اور اعتدال پسند اسلام میں کیا فرق ہے؟ دہشت گردی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحوں کا استعمال اہم ممالک کرتے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے جو اس اسلاموفوبیا کی بنیاد بنی۔ لیکن اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب ہم مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جناب صدر، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یورپی ممالک میں مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی خاص طبقے کو کمزور کرتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ شام اور دیگر علاقوں میں عسکریت پسندوں کا تعلق ان علاقوں سے ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان سربراہوں نے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا۔ 9/11 کے بعد جب انتہا پسند اسلام کے بارے میں سوچا جانے لگا تو بجائے اس کے کہ ہم مغربی دنیا کو بتاتے کہ انتہا پسند اسلام ایک افسانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھیے، ہر معاشرے میں انسان انتہا پسند بھی ہوتے ہیں اور اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں۔
عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں پر معاشرے میں انتہا پسند اور اعتدال پسند ہوتے ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چاہے وہ اسلام ہو، ہندو مت ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، تو وہ انتہا پسندی کہلائے گی۔ یعنی کوئی بھی ان میں انتہا پسندی نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب کی تعلیم محبت، رواداری اور انصاف ہے، اور یہی چیزیں ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان رہنماؤں کو اس بات کا بڑا خوف تھا کہ ان کو انتہا پسند مسلمان کہا جائے گا، لہٰذا انہوں نے اعتدال پسند بننے کی کوشش کی۔ بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی حکومت نے روشن خیالی جیسی اصطلاح استعمال کی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مغربی لباس زیب تن کرتا ہو وہی روشن خیال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو انگریزی نہیں بھی آتی تو وہ انگریزی بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اسے روشن خیال تصور کیا جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مسلمانوں نے مغربی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انتہا پسند اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دہشت گرد حملے تھے، کیونکہ 9/11 کو جن دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ خودکش بمبار تھے۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس لیے خودکش حملے کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ اس طرح ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے خودکش حملوں کو دہشت گردی کہا گیا۔ کسی نے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ کسی نے یہ تحقیق کی کہ 9/11 سے پہلے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے، مگر کسی نے ہندو مت کو اس وجہ سے دہشت گرد مذہب نہیں کہا کیونکہ ہندو مت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ یہ دہشت گرد حملے سری لنکا میں ان لوگوں نے کیے کہ جن کے لیے جینا عذاب بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جاپانی پائلٹوں نے امریکی بحری جہاز پر خودکش حملے کیے تھے، لیکن اس کی وجہ سے کسی نے بھی بدھ مت پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو روشن خیال اور اعتدال پسند ثابت کرنے کی کوشش تو کی، مگر مغرب کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کو اسلام فوبیا کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ میں مغرب میں بہت سال رہا ہوں، وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلی ہے اور مغربی معاشرے کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مغرب کے لوگ مذہب کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی۔ 1989 میں ایک کتاب شائع کی گئی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، جس سے مسلم دنیا میں رد عمل آیا جو کہ ایک فطری تھا۔
مغرب کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ مغرب میں مذہب کو بالکل مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح مذہب کو نہیں دیکھتے۔ اسلام کو عدم برداشت کا مذہب سمجھا گیا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر ہر 2-3 سال بعد کوئی اور آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور جس پر مسلم دنیا سے رد عمل آتا ہے، اور اس طرح اسلام کے بارے میں عدم برداشت کا تاثر پھیلتا جا رہا ہے۔ میں مغرب دنیا میں ایک خاص طبقے کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، جو جان بوجھ کر اس قسم کی مذموم کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ مغربی دنیا کی اکثریت کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو رسوا کیا۔ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدس کتاب قرآن کریم کے گواہ تھے، اور قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی، اور یہی ریاست مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بنیاد بنی، جو کہ 700 سالوں تک دنیا کی عظیم الشان تہذیب رہی، اور وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ میں اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا ہوں کہ یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ہے۔ اسلام نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے پہلی دفعہ ناداروں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی ذمہ داری لی، امیروں سے ٹیکس وصول کیا اور غریبوں پر خرچ کیا۔ ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس زمانے میں پورے معاشرے کی بنیاد غلامی پر تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلاموں کو بھی برابر کا شہری سمجھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں غلام بھی بادشاہ بنے۔ مصر اور ہندوستان میں غلاموں نے بادشاہی کی، اور پھر اقلیتوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کیا۔ اسلام کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں۔ میں ہمیشہ اس کیس کی مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سربراہ مملکت تھے، اس کے باوجود ایک یہودی سے مقدمہ ہارے تھے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے
سب سے پہلے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر تھے، قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ اس سے دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ریاست مدینہ میں یہودی بھی برابر کے شہری تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرتا ہے تو وہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ تو جب ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کو درد پہنچتا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دل کا درد طبعی درد کے مقابلے میں بہت اذیت ناک اور دردناک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے رد عمل آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں دنیا کو، بالخصوص مغربی دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مغربی دنیا میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے انگلینڈ گیا، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کامیڈی فلم بنائی گئی تھی، مگر مسلمان معاشرے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں کو بہت دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں مغربی معاشرے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے اس بارے میں حساسیت ہونی بھی چاہیے، مگر یہی جذبات مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونے چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہ کی جائے۔ بس ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں۔